بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرتگال کے حکمران سینکو کی عملداری میں لگاتار سفر کرتے ہوئے ایک روز شام سے کچھ پہلے احمد بن سعید اور قراقوش ایک بستی کے قریب نمودار ہوئے۔ سورج اس وقت غروب ہونے کے لیے جھک رہا تھا۔ چرواہے اپنے ریوڑوں کو چراگاہوں سے واپس بستی کی طرف لے جا رہے تھے۔ بستی کے قریب ایک چوراہے پر احمد بن سعید نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اسے دیکھتے ہوئے قراقوش نے بھی اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی تھیں۔ اس موقع پر قراقوش نے احمد بن سعید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، کیا کوئی غیر معمولی معاملہ ہے میرے بھائی؟ تم نے گھوڑے کی باگ کیوں کھینچ لی؟ کیا ہمیں بستی کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ احمد بن سعید کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، پھر وہ بول پڑا، لگتا ہے راستے میں جو میرے اور تمہارے درمیان لائے عمل طے ہوا تھا اس کا ایک حصہ تم بھول رہے ہو۔ بستی میں تو ہم داخل ہو جائیں گے، لیکن ہمیں بستی کے سردار سے ملاقات کرنی ہے۔ سردار کے بیٹوں کے نام تو ہمیں یاد ہیں، بڑے کا نام باروکا، چھوٹے کا نام ایکارد، لیکن سردار کا نام تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ذرا اپنے پیچھے مڑ کر دیکھو، جو کچھ پیچھے آ رہا ہے مجھے اس کا انتظار ہے۔ اس سے میں بستی کے سردار کا نام پوچھوں گا، اس کے بعد ہم اپنی کارروائی کی ابتدا کریں گے۔ احمد بن سعید کے ان الفاظ پر قراقوش چونک پڑا تھا۔ جب اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک چرواہا اپنے چھوٹے سے ریوڑ کے ساتھ جو بکریوں اور بھیڑوں پر مشتمل تھا ہانکتا ہوا بستی کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ چرواہا قریب آیا تو ہاتھ کے اشارے سے احمد بن سعید نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ چڑی ہلاتا ہوا وہ چرواہا بھاگ کر احمد بن سعید کے قریب آیا۔ احمد بن سعید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ چرواہے کا ریوڑ آگے نکل رہا تھا اور وہ اس کے اور ریوڑ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ رہنے دینا چاہتا تھا، اور جو ہی وہ اس کے قریب آیا اس نے پوچھ لیا، میرے بھائی کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ اس بستی کے سردار کا نام کیا ہے؟ بستی کے سردار کا نام کمولس ہے، چرواہا جھٹ بول پڑا تھا۔ چرواہے کے جواب سے خوش ہو کر احمد بن سعید نے دوسرا سوال داغ دیا، کیا یہ کمولس باروکا اور ایکارت کا باپ ہے؟ اس بار چرواہے نے کچھ نہ کہا، لیکن اس نے اسبات میں گردن ہلا دی تھی۔ احمد بن سعید نے اس چرواہے کا شکریہ ادا کیا، پھر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ چرواہا جب ذرا دور چلا گیا تب احمد بن سعید تھوڑی دیر تک قراقوش کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا رہا، پھر اس کی دھیمی رازدارانہ سی آواز سنائی دی، قراقوش، جو کچھ میں جاننا چاہتا تھا وہ میں نے چرواہے سے جان لیا ہے، لیکن ایک سوال اس سے پوچھنا بھول گیا۔ وہ کسی اور سے پوچھنے کے بجائے اسی چرواہے سے پوچھنا چاہیے تھا۔ بستی کے سردار کا نام تو ہم جان چکے ہیں، اب جو کارروائی ہم نے کرنی ہے اس کی ابتدا ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ احمد بن سعید کے ان الفاظ سے قراقوش فکرمند سا ہو گیا تھا۔ اس نے جھٹ سے پوچھ لیا، میرے عزیز کون سا ایسا سوال ہے جو پوچھنا رہ گیا ہے؟ اس پر احمد بن سعید نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور قراقوش کو اشارہ کیا، میرے پیچھے آؤ، جو بھی پوچھنا ہے کسی چرواہے سے پوچھ لیتے ہیں، وہ ابھی نزدیک ہی ہے، اس کے بعد بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ قراقوش نے کچھ کہے بغیر ایڑ لگا دی، پھر وہ اپنے گھوڑے کو احمد بن سعید کے ساتھ دوڑا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے چرواہے کو جا لیا۔ گھوڑے کو آہستہ آہستہ ہانکتے ہوئے احمد بن سعید نے پھر اس چرواہے کو مخاطب کیا، کیا تم بتا سکتے ہو بستی کے سردار کمولس کی حویلی کس طرف ہے؟ لگتا تھا وہ چرواہا ان دونوں سے بڑا مرعوب دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں کا لباس عمدہ قسم کا اور گلے میں سلیبیں لٹک رہی تھی جو سنہری تھی۔ ان کی وضاحت لباس سے یوں لگتا تھا کہ وہ کوئی امیر زادے ہیں۔ جو ہی احمد بن سعید نے سوال کیا، چرواہا جھٹ سے پھر بول پڑا، بستی کے سردار کمولس کی حویلی بستی کے مغربی طرف ہے۔ تم ایسا کرو، بستی میں داخل ہونے کے بعد ایک دوراہا آتا ہے، اس پر تم دائیں جانب گھوم جانا، دائیں جانب آگے بڑھتے ہوئے جو سب سے خوبصورت حویلی آئے گی اس کے سامنے رک جانا، وہی سردار کمولس کی حویلی ہوگی۔ احمد بن سعید نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر دونوں اپنے گھوڑوں کو بگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، فضاؤں کے اندر روشنی کے ساتھ تاریکیاں تانک جھانک کرنے لگی تھیں۔ بستی میں داخل ہونے کے بعد جو دوراہا آیا
وہاں آ کر احمد بن سعید اور کراکوش رکے، کچھ سوچا، ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ دائیں جانب مڑے، اپنے گھوڑوں کو دھل کی چال چلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تھے۔ راستے میں جو سب سے عمدہ اور خوبصورت حویلی آئی اس کے سامنے وہ رک گئے۔ پھر کراکوش کی طرف دیکھتے ہوئے احمد بن سعید بول پڑا، عزیز بھائی، خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہی بدماش کمولس اور اس کے بیٹوں کی حویلی ہے۔ کراکوش کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے احمد بن سعید نے حویلی کے دروازے پر دستک دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک مسلح جوان نے دروازہ کھولا، شاید وہ حویلی کا کوئی محافظ تھا۔ احمد بن سعید اور کراکوش کو دیکھتے ہوئے وہ کسی قدر مرعوب ہوا، کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ احمد بن سعید نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، ہم پرتگال کے مرکزی شہر سے آئے ہیں۔ پرتگال کے حکمران سینکو نے ہمیں روانہ کیا ہے۔ اس بستی کے سردار کمولس سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ کیا کمولس کی یہی حویلی ہے؟ قبل اس کے دروازہ کھولنے والا احمد بن سعید کے اس سوال کا جواب دیتا۔ ڈلی ہوئی عمر کا ایک شخص دروازے پر نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ مسلح جوان جس نے دروازہ کھولا تھا تھوڑا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسا اس نے شاید آنے والے کی عزت افزائی کے لیے کیا تھا۔ آنے والا شخص تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے پر سوار احمد بن سعید اور کراکوش کی طرف دیکھتا رہا، پھر احمد بن سعید کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بول پڑا، اجنبی، میں نہیں جانتا تم دونوں کس مقصد کے تحت میری طرف آئے ہو، لیکن تم دونوں کا آنا میرے لیے مبارک ہے۔ میں تمہاری گفتگو سن چکا ہوں۔ تمہارا یہ کہنا کہ تمہیں ہماری طرف سینکو نے بھیجا ہے ہمارے لیے خوشبختی کا باعث بھی بن سکتا ہے اور ہمارے لیے بدبختیاں بھی لا سکتا ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو آرام سے بیٹھ کر کہو؟ تم حویلی میں آؤ، مجھے میزبانی کا شرف بخشو، دیوان خانے میں بیٹھو، پھر کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ احمد بن سعید اور کراکوش نے شاید پہلے سے کوئی معاملہ طے کر رکھا تھا۔ دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے، پھر اپنے گھوڑوں کی باگ چھوڑتے ہوئے احمد بن سعید آگے بڑھا اور اسے مخاطب کیا، اگر میری نظریں دھوکہ نہیں کھا رہی تو میں بلا جھجک کہہ سکتا ہوں آپ ہی کمولس ہیں۔ اس بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا کہنا سچ ہے، کمولس میں ہی ہوں۔ اس پر احمد بن سعید اور کراکوش نے باری باری آگے بڑھتے ہوئے اس سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر حویلی میں داخل ہوئے۔ کمولس کی رہنمائی میں دونوں نے اپنے گھوڑوں کو استبل میں باندھ دیا۔ کمولس نے اس نوجوان کو جس نے دروازہ کھولا تھا گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیا، پھر وہ احمد بن سعید اور کراکوش کو لے کر اپنی حویلی کے دیوان خانے میں داخل ہوا تھا۔ جب تینوں نشستوں پر بیٹھ گئے تب کمولس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، آنے والے دو معزز مہمانوں، اب کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ کمولس کے اس سوال پر احمد بن سعید نے کہنا شروع کیا، جیسا کہ حویلی کے دروازے پر آپ ہماری گفتگو کا کچھ حصہ سن چکے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں محترم سینکو نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ اسے خبر ملی تھی کہ جنگ کے دوران اس کی بھتیجی مازن گرفتار ہو گئی تھی، پھر نہ جانے مسلمانوں نے اس کے ساتھ کیا سودا کیا کہ مازن کو انہوں نے رہا کر دیا۔ اس کے بعد سینکو کو یہ بھی خبر ملی کہ مسلمانوں سے رہائی حاصل کرنے کے بعد مازن نے اپنی سرزمینوں کا رخ کیا اور اس کے بعد وہ سینکو کے پاس نہیں پہنچی۔ کچھ لوگوں نے سینکو کو یہ اطلاع دی کہ مازن کو جب رہا کیا گیا تو مسلمانوں نے اس کی حفاظت کے لیے 2 محافظ بھی روانہ کیے تھے۔ ان 2 محافظوں کا پتہ چل رہا ہے، نہ ہی مازن کی کوئی خبر ہے۔ سینکو نے ہمیں آپ کی طرف اس لیے روانہ کیا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ مسلمانوں سے رہائی پانے کے بعد کیا مازن نے آپ کے ہاں قیام تو نہیں کیا۔ سینکو کا کہنا ہے کہ مسلمانوں سے آزادی حاصل کرنے کے بعد مازن اگر کہیں ٹھہر سکتی ہے تو وہ آپ کی حویلی ہے، اس لیے کہ آپ کے ہاں اس کا اپنے چچا سینکو کے ساتھ آنا جانا تھا۔ محترم کمولس، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے بیٹوں کے نام باروکا اور ایکارد ہیں؟ ہمیں یہی نام سینکو نے بتائے تھے اور ہدایت کی تھی کہ اگر مازن نے آپ کے ہاں قیام نہ کیا ہو تو پھر کمولس سے گزارش کی جائے کہ وہ اپنے بیٹے باروکا اور ایکارد کو اس کام پر لگائے اور مازن کو تلاش کریں۔ احمد بن سعید کی اس گفتگو سے کمولس کسی قدر فکر مند ہو گیا تھا، پھر وہ بول پڑا،
میں کتنا احمق ہوں کہ میں نے ابھی تک تم دونوں کے نام نہیں پوچھے۔ پہلے اپنے نام بتاؤ، اس کے بعد میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جواب میں احمد بن سعید فوراً بول پڑا، میرا نام بوربان ہے اور میرے ساتھی کا نام مغفور ہے۔ کمولس نے کچھ سوچا، پھر دوبارہ اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ بوربان اور مغفور میرے بیٹوں کے نام واقعی باروکا اور ایکارد ہیں۔ مازن کے متعلق ایسی گفتگو کر کے تم نے مجھے عجیب سی ششوپن اور تفکرات میں ڈال دیا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے کمولس رک گیا، اس لیے کہ باہر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس پر کمولس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں بیٹھو، میرے بیٹے آ گئے ہیں، اس لیے کہ وہ شام کے وقت گھڑ دوڑ کے لیے جاتے ہیں۔ پھر احمد بن سعید اور قراقوش کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ باہر چلا گیا تھا۔ اس نے سیدھا استبل کا رخ کیا۔ وہاں دو جوان اپنے گھوڑوں کو باندھ رہے تھے۔ گھوڑے باندھنے کے بعد وہ کمولس کے پاس آئے، جو استبل کے باہر ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ استبل کے باہر جلتی ہوئی مشعل کی روشنی میں ان دونوں جوانوں نے دیکھا کمولس پریشان تھا۔ دونوں اس کے قریب آئے، پھر بڑا بیٹا باروکا بول پڑا، اے میرے باپ، ہم دیکھتے ہیں آپ کچھ اداس پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ آپ ہمارے پیچھے استبل کی طرف کیوں آئے ہیں؟ اس پر کمولس فکرمند سے لہجے میں بول پڑا، میرے بچوں، لگتا ہے بدبختی اور انہونی ہماری پیچھے لگ گئی ہے۔ سینکو کی طرف سے دو جوان آئے ہیں، ایک کا نام بوربان، دوسرے کا نام مغفور ہے۔ سینکو نے انہیں ہماری طرف روانہ کیا ہے۔ مازن ابھی تک اس کے پاس نہیں پہنچی۔ اسے یہ تو خبر ہو گئی ہے کہ مازن کو مسلمانوں نے آزاد کر دیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے دو مسلح جوان بھی روانہ کیے تھے۔ سینکو نے ان دو جوانوں کو بھیجا ہے تاکہ مازن کو تلاش کریں۔ سینکو نے یہ بھی پیغام بھجوایا ہے کہ نہ وہ دو جوان ملتے ہیں نہ مازن۔ اب سوچو کہ ہمارے لیے مسائل نہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کی ساری گفتگو پر دونوں بھائی رازدارانہ مشورہ کرتے رہے، پھر وہ کسی بات پر متفق ہو گئے تھے۔ اس دوران ان کی ایک اور بدبختی اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ کمولس جس وقت اٹھ کر استبل کی طرف گیا تھا، اس کے پیچھے پیچھے احمد بن سعید اور قراقوش بھی دیوان خانے سے نکلے تھے۔ حویلی کے آخری سرے پر جو مدور ستون بالکل استبل کے قریب تھے، ان کی اوٹ میں ہو کر وہ ساری گفتگو سننے لگے تھے۔ دونوں بھائیوں نے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ کیا، اس سے اپنے باپ کو آگاہ کرنے کے لیے باروکا بول پڑا، اے میرے باپ، ہمارے لیے نہ کوئی بدبختی اٹھی ہے، نہ کسی انہونی نے ہماری حویلی کا رخ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے ہی کام آسان ہو گئے ہیں۔ مازن اگر سینکو کے پاس نہیں پہنچی تو یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اگر وہ سینکو کے پاس پہنچتی تو واقعی اسے ہماری شکایت کرتی کہ ہم نے اسے بے آبرو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر یہ خبر سینکو کے پاس پہنچ جاتی تو سینکو ضرور ہمارے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کرتا۔ مازن جو سینکو کے پاس نہیں پہنچی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ دل سے اسلام قبول کر چکی ہے اور مسلمانوں کے علاقوں کی طرف بھاگ رہی ہے، اور وہ مسلمانوں کے دو جوان جو محافظ کے طور پر اس کے ساتھ آئے تھے اور جنہیں ہم نے قتل کیا تھا، ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے گا۔ کہتے کہتے باروکا جب رکا تو اس کے بعد کمولس نے اسے مخاطب کیا، میرے بیٹے، اگر کسی نے سینکو تک یہ خبر پہنچا دی کہ مازن نے ہماری حویلی میں قیام کیا تھا تو پھر کیا بنے گا؟ اور یہ دو جوان جن کے نام بوربان اور مغفور ہیں، ان سے ہم کیا کہیں؟ جواب میں باروکا نے ایک مکروہ قہقہہ لگایا، پھر اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے میرے باپ، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے سارے کام آسان ہو چکے ہیں۔ مازن بھی شام ڈھلنے کے بعد ہماری حویلی میں آئی تھی۔ بستی کے کسی شخص نے اسے ہماری حویلی میں نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، نہ کسی کو یہ خبر ہے کہ ہم نے اس کے محافظوں کو قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ اب رہے آپ کے یہ خدشات، یہ دو جوان آئے ہیں، ان کا ہم کیا کریں؟ تو ان کا حشر بھی مازن کے دونوں محافظوں جیسا کرتے ہیں۔ یہ بھی شام ڈھلنے کے بعد آئے ہیں، کسی نے انہیں ہماری حویلی کی طرف آتے دیکھا ہی نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی جاتا ہوا دیکھے گا، اس لیے کہ ان دونوں کا حال بھی ہم دونوں مسلمان محافظوں جیسا کریں گے۔ اگر اس کے بعد سینکو مزید اپنے جوان ہماری طرف بھیجتا ہے اور مازن یا ان دونوں جوانوں کا پوچھتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دو جوان تو ہماری طرف آئے ہی نہیں۔
ساتھ ہی ہم یہ خدشات ظاہر کر دیں گے کہ کسی نے مازن کا کام تمام کر دیا ہے اور جس نے مازن کو ٹھکانے لگایا ہے اس نے ان دو جوانوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تاکہ مازن کی کوئی خبر سینکو تک نہ پہنچ سکے۔ میرے خیال میں اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو سینکو کی طرف سے ہمیں کسی خطرے کا اندیشہ نہ رہے گا۔ باروکا کی اس گفتگو سے اس کے باپ کمولس نے فکرمند سے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے میرے بیٹے، جو کچھ تم نے کہا ہے کہنے کی حد تک تو یہ بڑا آسان ہے، پر یہ بتاؤ تم ان دونوں کو کیسے ختم کرو گے؟ یہ نہ ہو کہ ان کے ساتھ ساتھ مازن اور اس کے دو محافظوں کی مصیبت ہمارے سر آن پڑے۔ جواب میں باروکا نے مکرو کہا لگایا، پھر اپنے باپ کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، اے میرے باپ، آپ کو فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنے والوں کے قتل میں ملوث ہوں گا، نہ میرا بھائی نہ آپ۔ حویلی کے جو دو محافظ ہیں انہیں ہی استعمال کیا جائے گا۔ ابھی ہم تینوں دیوان خانے کی طرف جاتے ہیں، مہمانوں کی بہترین آؤ بھگت کرتے ہیں۔ میں اور چھوٹا بھائی دونوں مل کر ان کے قیام کا عمدہ بندوبست کرتے ہیں۔ اس دوران میں حویلی کے دو محافظوں کو سارا معاملہ سمجھا دوں گا۔ جب وہ سو جائیں گے تو دونوں محافظ مسلح ان کے کمرے میں جائیں گے اور دونوں کا کام تمام کر دیں گے، اور رات ہی کے وقت ان کی لاشوں کو حویلی کے پچھواڑے میں باغ کے اندر دفن کر دیں گے۔ میرے خیال میں اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ سینکو کے آدمی یہاں آئے تھے۔ اگر آئے تھے تو ان کا کیا انجام ہوا؟ اس طرح کسی بھی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ اب خداوند سے دعا ہے کہ مازن مسلمانوں کے علاقے میں ہی رہے، سینکو کے پاس نہ جائے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوگی۔ یہاں تک گفتگو سننے کے بعد دبے پاؤں احمد بن سعید اور قراقوش پیچھے ہٹ گئے اور دوبارہ دیوان خانے میں بیٹھ گئے تھے۔ ابھی انہیں وہاں بیٹھے تھوڑی سی ہی دیر ہوئی تھی کہ کمولس دونوں بیٹوں کے ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوا۔ انہیں دیکھتے ہوئے احمد بن سعید اور قراقوش دونوں کھڑے ہو گئے۔ کمولس نے تعارف کروایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، بڑے کا نام باروکا، چھوٹے کا نام ایکارد ہے۔ کمولس کے دونوں بیٹے آگے بڑھے اور احمد بن سعید اور قراقوش کے ساتھ مصافحہ کیا۔ پھر باروکا نے دونوں کو مخاطب کیا، ہمارے باپ نے آپ کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا ہے اور آپ کے آنے کی وجہ بھی بتائی ہے۔ مازن کا سن کر ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ وہ ابھی تک سینکو کے پاس نہیں پہنچی۔ سینکو ہمارا مربی، ہمارا موسن ہے، اس لحاظ سے اس کی بھتیجی جس نے عالم نصرانیت کے لیے بڑا کام کیا ہے، مسلمانوں کے خلاف اس نے بڑے بڑے معرکے سر کیے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں آزاد ہونے کے بعد سینکو کے پاس نہ پہنچنا بڑا افسوسناک ہے۔ اس سے بھی بڑا افسوسناک یہ حادثہ لگتا ہے کہ مسلمانوں نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے اسے رہا کر دیا تھا اور اپنے دو محافظ بھی بھجوائے، تو پھر مازن کے ساتھ وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مازن کو کسی نے ٹھکانے لگا دیا ہو اور اس کے ساتھ دونوں محافظ بھی مارے گئے ہوں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یہ عالم نصرانیت کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ مازن جس نے مسلمانوں کے خلاف گزشتہ جنگ میں بہترین کارہائی نمایاں سر انجام دیے، اس کا یوں گم ہو جانا یا کسی کے ہاتھوں گمنامی کی موت مارا جانا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ مازن نے ہمارا رخ نہیں کیا۔ اگر وہ ہمارے ہاں آتی تو ہم اس کی بہترین خاطر و مدارت کرتے اور مسلمانوں کے دو محافظ جو اس کے ساتھ آئے تھے ان کا بھی احترام کرتے، اس لیے کہ وہ کم از کم اس کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ انہیں ہم انعام و اکرام سے نواز کر واپس بھیج دیتے۔ لیکن ہائے بدقسمتی کہ نہ مازن یہاں آئی نہ دو مسلمان محافظوں نے ہمارا رخ کیا۔ اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ احمد بن سعید اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اگر مازن مسلمان محافظوں کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آئی تو ہمارا کام ختم ہوا۔ میرے خیال میں ہم واپس جاتے ہیں اور سینکو کے پاس جا کر اسے اطلاع کرتے ہیں کہ مازن نے محترم کمولس کے ہاں قیام نہیں کیا، وہ کہیں اور چلی گئی ہے یا کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ اس پر چونکتے ہوئے باروکا بول پڑا، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سینکو ہمارے لیے بڑا محترم اور باعزت ہے، اس کے ساتھ ہمارے بڑے عمدہ تعلقات ہیں، اس طرح سے وہ ہمارا مہربان، ہمارا مربی، ہمارا موسن ہے۔ آپ دونوں اس کے نمائندے ہیں، لہٰذا اس کی نسبت سے آپ بھی ہمارے لیے بڑے محترم ہیں۔
آج رات آپ ہمارے ہاں قیام کیجیے، ہمیں میزبانی کا شرف بخشیے اور ہمیں خاطر و مدارت کرنے دیجیے۔ آنے والی صبح کو آپ کو تحائف کے ساتھ رخصت کیا جائے گا۔ اس میں کچھ تحائف سینکوں کے لیے بھی ہوں گے، کچھ آپ دونوں کے لیے۔ میرے خیال میں آپ میری تجویز سے انکار نہیں کریں گے۔ اس پر احمد بن سعید بے بس سا ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اگر آپ لوگ ایسا چاہتے ہیں تو یوں ہی صحیح۔ اس کے بعد کمولس احمد بن سعید اور قراقوش کے پاس بیٹھ گیا۔ باروکا اور ایکارد دونوں بھائیوں نے ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں احمد بن سعید اور قراقوش کو کمرے میں لے گئے جہاں ان کے ٹھہرنے کا عمدہ انتظام کیا گیا تھا۔ پھر وہاں ان کو کھانا کھلانے کے بعد باروکا اور ایکارد اس کمرے سے چلے گئے تھے۔